اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن بولیے آمین یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خواہ قطب عالم می زنم. آئیے سب سے پہلے کونین میں سب سے انوکھے اور سب سے نرالے حضرت دائی حلیمہ کی گود کے پالے حضرت عبداللہ کے جگر کے پارے حضور احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسٹیج والے بھی سامنے والے تمام حضرات بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شعر ملاحظہ فرمائیں. کہہ دو غم حسین منانے والوں سے کہہ دو غم حسین منانے والوں سے مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے. کہہ دو غم حسین منانے والوں سے مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے. ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے. او یا حسین اور مسکرا کر کے بولو یا حسین. کہہ دو غم حسین منانے والوں سے مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے. ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے مومن کبھی شہداء کا ماتم بولو نا زور سے بولو ماتم نہیں کرتے. مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے. اور حسین سنیں گے نا حسین کو آپ. حسین کون ہے؟ جدھر جدھر اٹھے نظر حسین ہی حسین ہے. سبحان اللہ. شجر شجر ثمر ثمر حسین ہی حسین ہے. اور نماز کو اذان کو رسول کے بیان کو کیا ہے جس نے معتبر حسین ہی حسین ہے. اور اپنی بابا حضرت علی کا مظہر عتم کہیں سے کچھ کمی نہیں ذرا ذرا حسین ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آپ اگر اجازت دیں تو میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے. بولو زور سے بولو زندہ ہے. تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. میں آپ کو بتاؤں آج ہمارے اس گفتگو کا مقصد کیا ہے. وہ چند باتیں ہیں وہ آپ تک پہنچانا ہے. آپ کو بچانا ہے کچھ خرافات سے. ان خرافات سے بچیے. مقصد حسین سمجھیے. حسین کی شہادت کا مقصد کیا ہے. آؤ میں تمہیں لے کر کے چلتا ہوں کربلا کی تاریخ سرزمین پر. کربلا کی تاریخ ہے. اللہ اکبر. حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا 18 سال کا کڑیل نوجوان جن کو حضرت علی اکبر کا نام دیا جاتا ہے. حضرت علی اکبر اپنے باپ حسین کی بارگاہ میں آئے. حسین سے آنے کے بعد کہا اے والد بزرگوار حسین اب مجھے رن میں جانے کی اجازت دیجئے. حضرت امام حسین نے فرمایا بیٹے میں تمہیں کس طرح سے تیروں اور تلواروں سے چھلنی اور کٹنے کی اجازت دوں. اللہ اکبر. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہم شبیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ کے قدموں میں گر گیا. اجازت چاہی. باپ مجبور ہو گیا. حسین نے اجازت دے دی. اپنے ہاتھوں سے دولہا بنایا حسین نے. اپنے ہاتھ سے تلوار علی اکبر کے ہاتھ میں تھمائی حسین نے. جب خیمے والوں کو سلام کیا ہے زینب ان کی پھوپھی
بیوی نے کس انداز میں اپنے جذبات پہ کنٹرول کیا تھا، مورخ اس کو لکھنے سے اللہ پر قاصر ہے۔ ان کی ماں شہربانو ام رباب نے کیسے اپنے جذبات کو سنبھالا ہوگا، مورخین لکھنے سے قاصر ہے۔ ان کی بہن حضرت سکینہ جن کی عمر 7 سال کی تھی، انہوں نے کیسے اپنے جذبات پہ کنٹرول کیا ہوگا، مورخ اسے لکھنے سے قاصر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اجازت ملی، علی اکبر رن میں پہنچے ہیں، جانے کے بعد ارشاد فرمایا انا علی بن حسین بن علی نحن اہل البیت اولا بالنبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے اپنا تعارف کرایا، آپ نے اپنا انٹروڈکشن کرایا، ارشاد فرمایا میں علی اکبر ہوں، میرے باپ کا نام حسین ہے، میرے دادا کا نام علی ہے، اور سنو ہم اہل بیت ہیں، ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب ہے، ہم سے زیادہ رسول اللہ کے کوئی قریب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرمایا حل من مبارز، ہے کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے والا؟ بھوکا ہے 3 دن سے حسین کا شہزادہ، پیاسا ہے حسین کا شہزادہ۔ علی اکبر 3 دن سے بھوکے رہے، 3 دن کے پیاسے ہیں۔ اس کے بعد چیلنج کر رہے ہیں حل من مبارز، کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے والا ہے، کوئی میرے سامنے آنے والا؟ بڑے بڑے بہادر تھے، 22,000 کا لشکر جرار تھا یزید کی فوج، لیکن کوئی بھی بہادر علی اکبر سے آنے کے لیے تیار نہیں، پنجہ آسمانے کے لیے تیار نہیں، مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بار بار للکارتے رہے علی اکبر، جب کوئی مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آیا، علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اب آپ جنگ کا آغاز کرتے ہیں، اور ان کوفیوں کے اندر اللہ اکبر گھمسان کی جنگ چھیڑ دیتے ہیں۔ علی اکبر کی تلوار چلتی رہے، کوفی اپنی جانیں بچا بچا کے بھاگتے رہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ علی اکبر کی تلوار چلی، ایسا لگ رہا تھا یہ تلوار مشرق میں چمک رہی ہو، یہ تلوار شمال میں چمک رہی ہو، یہ تلوار چہار جانب چمک رہی ہو۔ تلوار چلتی رہی، کوفی یزیدی کٹ کٹ کے گرتے رہے، لاشوں کے پشتے لگ گئے، خون کی نالیاں بہنے لگی۔ زمانہ علی اکبر کی شجاعت کو سلام کر رہا تھا، کربلا کا ذرہ ذرہ علی اکبر کو سلام کر رہا تھا، اور کہہ رہا تھا علی اکبر تمہیں سلام ہو، علی اکبر تمہاری جوانی کو سلام ہو، علی اکبر تمہاری بہادری کو سلام ہو، علی اکبر تمہاری شجاعت کو سلام ہو۔ بھوکے ہو تم 3 دن کے، پیاسے ہو تم 3 دن کے، لیکن ان پہلوانوں سے ڈرتے نہیں، گویا خدا کی تائید تمہارے ساتھ ہے، گویا خدا کی نصرت تمہارے ساتھ ہے، خدا کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ تلوار چلتی رہی۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت علی اکبر کو بھوک نے اور پیاس نے تڑپایا، زبان پہ خشکی آ گئی، ہونٹوں پہ پپڑیاں چل گئی، ریٹرن ہوئے، واپس ہوئے، اپنے باپ حسین کے پاس آئے، کہا یا اباتا العطش العطش، اے حسین پیاس کا غلبہ ہے، دیکھو میرے ہونٹ دیکھو، دیکھو میری زبان دیکھو، پپڑی جم گئی ہے، خشکی جم گئی ہے، ایک بوند پانی کو دے دو، ایک بوند پانی میری حلق میں چلا جائے۔ 22,000 کے لشکر کو علی اکبر تنہا کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو ہے، ارشاد فرماتے ہیں علی اکبر تمہاری شہادت کا وقت قریب ہے، ہمیں دنیا کا پانی نہیں پینا ہے، ہمیں تو آب کوثر پینا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد یا رہی ہے یا علی یا علی زندہ باد، زندہ باد۔ ماشاءاللہ۔ کیا فرمایا؟ بیٹا علی اکبر ہمیں تو آب کوثر پینا ہے، نانا جان تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جاؤ بیٹا صبر کرو اور میری زبان چوس لو۔ یہ زبان مجھے نانا جان نے چسائی تھی، آج بھی اس میں تاثیر ہے۔ سبحان اللہ۔ چسا دیا اپنی بیٹی کو زبان، واپس گئے۔ پھر جانے کے بعد فرمایا حل من مبارز، کوئی مقابلہ کرنے والا، کوئی سامنے آنے والا؟ پسینے آ گئے، للکار تیرے علی اکبر، دہاڑ تیرے علی اکبر، کس میں ہمت ہے، کس میں طاقت ہے؟ وہ علی اکبر سے مقابلہ کرے، علی اکبر کو جواب دے، جوابی حملہ علی اکبر پہ کرے؟ نہیں، کوئی نہیں آنے والا۔ عمرو ابن سعد جو کمانڈر تھا یزیدی لشکر کا، اس نے کہا یار حیرت تم لوگوں پہ،
تمہاری اس بہادری پہ لعنت، تمہاری جو تم اپنی بہادری کی ڈینگیں مارتے ہو، خاک ہو جائیں تمہاری بہادری. دیکھو تو صحیح 3 دن سے پیاسا ہے، 3 دن کا بھوکا ہے، پہلا آیا مقابلہ کرنے، تم نہ گئے تو اس نے آ کے تم پہ حملہ کیا، تمہارے لشکر کو منتشر کر دیا، پورا شیرازہ اس نے بکھیر کر رکھ دیا. اب دوبارہ آیا ہے، کوئی اس کا مقابلہ کرنے تیار نہیں. اس نے کہا اے طارق ابن شیف، میری نظر تیرے اوپر ہے، اگر تو اس نوجوان کا مقابلہ کر لے، اگر اس کا سر کاٹ کے میرے قدموں میں رکھ دے تو موصل کی حکومت گورنری میں عبید اللہ بن زیاد سے تجھے دلا دوں گا. یہ لکھ کر کے تجھے دے رہا ہوں. لکھ کر کے دیا. طارق ابن شیف نے کہا یہ میری طاقت، میری بہادری کے خلاف ہے، اس میں میری انسلٹ ہے، میں اس بچے کا مقابلہ کروں. میرا بیٹا وہ اس کا مقابلہ کرے گا. اس کے بیٹے کا نام تاریخ میں عمر ہے. کیا نام ہے؟ عمر اس کا نام ہے. طارق ابن شیف کا عمر بیٹا، بڑا بیٹا علی اکبر سے مقابلے کے لیے آیا. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہ اس نے تلوار کا حملہ کیا. حضرت علی اکبر نے پیترے کو بدلا، اس کے بار کو بیکار کر دیا. اللہ اکبر. حضرت علی اکبر نے حملہ کیا، اس نے بھی پیترا بدل دیا. حضرت علی اکبر کا بھی بار خالی گیا، پھر اس نے حملہ کیا، آپ نے پیترا بدل کے اس کے پیچ کو کاٹ دیا. اس کے بعد حضرت علی اکبر نے فرمایا تو نے 2 بار حملہ کیا ہے، اب دوسری بار حسین کے بیٹا حملہ کر رہا ہے. تو نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، اگر تو طارق ابن شیف کا بیٹا ہے تو علی اکبر کی تلوار سے بچا لے. میں حسین کا بیٹا ہوں، میں چیلنج کے ساتھ گردن اڑاتا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، چیلنج کے ساتھ مارا کرتا ہوں. اللہ اکبر. چیلنج دیا. اس کے بعد دوسرا حملہ جب حسین کے شہزادے نے کیا، اللہ کی قسم گردن کٹ کر کے ایسے دور جا گری جیسے بلے سے گیند ٹکرا کر کے دور جا کے گرتی ہے. اللہ اکبر. اس کی گردن کٹ کر کے دور جا گری. اب طارق ابن شیف کا دوسرا بیٹا جس کا نام طلحہ ابن طارق ہے، اللہ اکبر، وہ آیا، اس کو بھی ایک ہی بار میں جہنم میں پہنچا دیا. اب طارق ابن شیف جو ان کے سامنے آنا اپنی توہین سمجھتا تھا، اب وہ مقابلے کے لیے آ رہا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے نے تلوار کا وار کیا، اس نے کاٹ دیا. اس نے وار کیا، آپ نے پیترا بدل کے کاٹ دیا. لیکن جب حضرت علی اکبر نے دوسرا وار کیا، بیٹوں کی جگہ اس کو بھی پہنچا دیا، اس کو بھی واصل جہنم کر دیا، اس کو بھی جہنم رسید کر دیا. اللہ اکبر. اب ایک بہادر جس کا نام مصرع ابن غالب، کیا نام؟ مصرع ابن غالب. ان ظالموں کے نام بھی ایسے جو یاد نہیں ہوتے، ہمیں بھی یاد کرنے پڑتے. حسین کا نام ایسا ہے کہ بچے بچے کو یاد ہوتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مصرع ابن غالب. کہا بھئی تو ہی کر سکتا ہے یہ کام. کیا؟ عمر ابن سعد نے اس کے اندر ہوا بھری اور کہا تو ہی کر سکتا ہے یہ کام، تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. بولے میں کر سکتا ہوں. اکڑ گیا، اور جو اکڑتا خدا اسے ہی پکڑتا. آندھی آتی، آندھی، جو درخت کی شاخ جھک گئی وہ بچ گئی، اور جو پیڑ کی ٹہنی اکڑ گئی وہ ٹوٹ گئی. تو جو بندہ جھکتا ہے اللہ اسے اٹھاتا ہے، اور جو اکڑتا ہے خدا اسے بولو بولو پکڑتا ہے. تو ہی کر سکتا ہے یہ کام. اچھا میں کروں گا، ٹھیک ہے. فارم میں آ گیا، حضرت علی اکبر کے مقابلے میں پہنچا. میں ایسا جچا تلا بار کیا، ایسا لگا تھا جیسے کہ 10-11 سال کا کوئی لڑکا علی اکبر کے مقابلے میں آیا ہو، ایک ہی بار میں جہنم میں پہنچا دیا. بالکل فٹ نشانہ بیٹھ رہا تھا، بالکل جچا تلا حملے ہو رہے تھے. اس کے بعد عمر ابن سعد گھبرا گیا. بڑے بڑے تو اس کا مقابلہ نہ کر سکے، اگر ایسے ہی کام چلتا رہا تو ایک ایک کر کے سبھی تو کٹ جائیں گے، نمبر میرا بھی آ جائے گا. اتنا بڑا یہ سیاستی آدمی تھا. عمر ابن سعد پیچھے پیچھے رہتا تھا اور لوگوں کو آگے آگے کرتا تھا. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں عقل نہیں ہوتی، ان کے اندر لوگ پھسکریاں لگا دیتے ہیں، ہوا لگا دیتے ہیں، وہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور وہ پھسکریاں لگانے والے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ارے یہ دیکھو تو صحیح، وہ مطلب تمہیں آگے کرنے والا کیسا، جو تمہیں آگے کر رہا ہو سب سے آگے رہو، تب پتہ چلے گا نا حقیقت کا. آیا
محکم ابن طفیل سے کہا محکم تم کرو اس کا مقابلہ، اکیلے مت کرنا، 1000 کا لشکر لو، چلو 1000 سپاہی، 1000 سپاہی محکم ابن طفیل کی قیادت میں دیے گئے۔ اب حضرت علی اکبر کو دائیں سے حملے ہوئے، بائیں سے حملے ہوئے، آگے سے حملے ہوئے، پیچھے سے حملے ہوئے، لیکن ابھی آپ نے ہتھیار نیچے نہیں ڈالا، موب لنچنگ ہو رہی ہے، پتہ چلا کبھی وہاں ہو گئی، کبھی یہاں ہو گئی، کبھی وہاں ہو گئی، یہ پٹ رہا لولو ہے۔ ابے شولو مرنا ہے تو 2-4 کو مر کے مر۔ ابے حسینی انقلاب برپا کر، تجھے پتا میں تو جاؤں گا، تو ایسا کیوں مر رہا ہے؟ دوسروں کو مار کے جا، موت کا مزہ چکھا کے جا، اور بتا دے میں جنت میں جاؤں گا، جہنم میں جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ پٹ رہا کبھی ادھر کبھی ادھر، کیوں پٹ رہا؟ پتا مرنا تو پھر شان کے ساتھ مر، بولو سبحان اللہ۔ شان کے ساتھ مر، شان کے ساتھ دنیا سے جا۔ عزیزان ملت اسلامیہ حملے ہوئے چاروں طرف سے 1000 کے لشکر نے، آپ نے تلوار نیچے نہیں ڈالی، تلوار کا رخ کی فضا میں خلا میں لہرایا۔ شیر خدا کے پوتے کی تلوار چلتی رہی، لیکن ایک شیر ہو، 1000 گیدڑ اور بھیڑیے ہوں، اور 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہو، 2 مرتبہ حملہ کرنے آیا ہو، اور خدا کو بھی منظور نہ ہو، شہادت کا وقت قریب آ گیا ہو، اور ان کے نانا کوثر کا جام لے کے انتظار کر رہے ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آپ ذرا دیکھیے گا، حملے ہوتے رہے، حضرت علی اکبر کا بدن چھلی ہو گیا، زخموں سے چور چور ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک تیر آیا، حضرت علی اکبر کے شکم میں پیوست ہو گیا، حضرت علی اکبر گھوڑے کی سیز سے زمین پر گر گئے ہیں، آواز لگائی یا ابتا ادرکنی، اے حسین اپنے بیٹے کو سنبھالیے، اے حسین اپنے بیٹے کی خبر گیری کیجئے۔ حسین اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، تاریخ بتاتی ہے حسین کی آج تک عمر 56 سال کی ہو گئی۔ کتنی عمر شریف ہے؟ 56 سال کی حسین کی عمر ہے۔ مورخ لکھتے ہیں 56 سال میں حسین کی داڑھی اور سر کے بال کالے تھے، کوئی بال بھی سفید نہیں تھا، لیکن آج ان کا بیٹا شہید ہوا ہے، آج ان کا بیٹا زخموں سے چور چور ہوا ہے، تیروں سے چھلی ہوا ہے، بیٹے نے باپ کو پکارا ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا رہے ہیں حسین۔ 56 سال میں کوئی داڑھی سر کا بال تو سفید نہ ہوا تھا، لیکن جوان بیٹی کی شہادت ہوئی، حسین کو وہ صدمہ پہنچا، حسین کو وہ صدمہ پہنچا۔ حسین کے سر اور داڑھی کے بال اب کوئی ایسا نہ بچا جو سفید نہ ہو گیا ہو۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا بڑا صدمہ پہنچا تھا حسین کو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لیا، گود میں لینے کے بعد خیمے کی طرف لے کر کے آ رہے ہیں۔ آج میری قوم کا نوجوان اپنی جوانی پہ اترا رہا ہے، اپنی جوانی پہ اکڑ رہا ہے۔ دیکھ علی اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو، اللہ اکبر، 18 سال کی عمر ہے، 18 ایئرس آپ کی عمر شریف ہے۔ دیکھ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو، ان کی ہائٹ دیکھو، ان کی ہیلتھ دیکھو، تیری ہائٹ کیا ہے، تیری ہیلتھ کیا ہے؟ تو نے تو جم کر کر کے بنائی ہے، اور حسین کے بیٹے نے قرآن پڑھ پڑھ کے بنائی ہے، سجدے کر کر کے بنائی۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہائٹ کا نجواب، ان کی ہیلتھ کا نجواب، ان کی بناوٹ ایسی تھی، ان کی سجاوٹ ایسی تھی۔ اللہ اکبر۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آغوش میں جب اپنے بیٹے کو لیا، ان کی جوانی لٹی ہوئی اپنی گود میں جب لی، حضرت امام حسین کی گود میں آ نہیں پا رہے ہیں، مکمل آ نہیں پا رہے ہیں، امام حسین اٹھا نہیں پا رہے ہیں، ان کے پیر، ان کے
के कदम ज़मीन करबला से लगते हुए चले आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खैमे में ला करके डाला है अपने जवान बेटे को, खैमे में ला करके डाला है अली अकबर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु को। हजरत अली अकबर की लाश जब खैमे में आई है, अल्लाहु अकबर, उनकी माँ ने कैसे अपने जज्बात पर कंट्रोल किया था, उनकी फूफी ज़ैनब ने अपने जज्बात पे किस तरह कंट्रोल किया था, ना मैं उसे बयान कर सकता हूँ, ना तुम उसे बयान कर सकते हो। फकत इतना कहता हूँ, फकत इतना कहता हूँ, अपनी जवानी अली अकबर के नाम कर दो, अपना जीना अली अकबर के नाम कर दो, अपनी जवानी हुसैन के बेटे के नाम कर दो। तुम्हें शर्म आती है चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत रखने में? पूछो अली अकबर का चेहरा, देखो चेहरा, अल्लाह की कसम दुनिया के जवान ये मॉडर्न एक तरफ खड़े कर दिए जाएं, हुसैन के बेटे का चेहरा नहीं बल्कि अली अकबर के तलवे का भी मुकाबला नहीं कर सकते। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना नाज़िम रज़ा मंजरी, नारे तकबीर। पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे सवाल करता हूँ, कर लूँ आपसे सवाल? जी। ये जवाब। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अली अकबर का चेहरा दाढ़ी वाला था या बगैर दाढ़ी का था? सुंदर थे वो, ब्यूटीफुल थे वो, हैंडसम थे वो, खूबा थे वो, अजमल थे वो, अच्छा चेहरा था ना वो? फरिश्ते भी देख के सुबहान अल्लाह मुस्कुराते हैं दाढ़ी वाले का। तो मुझे बताइए कोई नौजवान है जो अली अकबर की सुन्नत को जिंदा करे? कहे आज ए अली अकबर, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, सुभान अफजल भाई, क्या नाम है? मोहम्मद अफजल भाई, सुभान अल्लाह, दाढ़ी का वादा किया। एक ही आदमी है अली अकबर का दीवाना। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, वाह वाह वाह। खड़े हो जाइए, जो दाढ़ी रखने का आज वादा कर रहे हैं वो खड़े हो जाए ताकि मैं देख लूं। सुभान वाह वाह, पहले से है, जिनकी पहले से वो बैठ ही रहे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे ही सुन्नत रहे। सुभान, हमारा जलसा कामयाब है इंशाअल्लाह। सुभान आदमी ने मान लिया, वाह। बेटे तेरे माँ बाप मना करे तो माननी नहीं है उनकी भी। हाँ बैठ जाए। सुभान अल्लाह, देख ले, सुभान अल्लाह, ये सब दीनदार नौजवान बहुत जज्बा है। हमारा जलसा बोलो कामयाब है। अब तुम शरबत पीने के भी हकदार हो, तबर्रुक के भी हकदार हो। जी जी जी, वाह। हकदार नहीं थे, अब तुम हकदार हो। कह दो सुभान अल्लाह। और मैं कहता हूँ हमारे मिंबर पे साबिर भाई, इनकी मैं वैसे भी तारीफ करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इनके कारखाने में पूछो, ये इनके सामने नहीं, कई नौजवान ऐसे हैं वो कहते हैं हम इनके कारखाने में काम भी करते रहे, चेहरा भी मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक चलते रहे, वाह वाह, सुभान अल्लाह। कई नौजवानों ने मुझे बताया कि हमारी दाढ़ी रखने का सबब साबिर भाई, साबिर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज भी इन्होंने कहा जितने पैसे कम रहे मैं दूंगा, कर लो, हम अदा करेंगे, सुभान अल्लाह। तो हमने आपको उठाया है, इसमें उठाने में हमसे ज्यादा हकदार ये है। शायद अगर ये दम न भरते होता तो हुसैन का प्रोग्राम है, वो तो रुकता ही नहीं, वो तो है, कोई शक ही नहीं है, वो तो होना ही था। लेकिन हुसैन ने साबिर को भेज दिया। मेरे हुसैन जैसा साबिर नहीं है कोई, रो रो के करबला का मैदान बोलता है, आपको कैसे साबिर है हुसैन? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, ताजो शरिया, ताजो शरिया, वाह। और ये आज का आपका प्रोग्राम जब जाएगा नेट की दुनिया में, लोग देखेंगे कि हवाई फायरिंग नहीं हुई है, वाकई जलसा हुआ है। सुभान अल्लाह। जब तुम्हारे चेहरे दिखेंगे ये दाढ़ी रखने वाले हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आगे बात बढ़ाऊं, हुसैन का सब्र दिखाऊं? जी जी, है इजाजत? जी। हाथ उठा के बताइए कितने लोगों की है? तुम क्या फैसला करके मशवरा करके बताओगे? तुम भी अभी बता दीजिए, कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लोग तो ऐसा लग रहा है मेरे जाने के बाद बोलेंगे सुभान अल्लाह, बोलना ही नहीं है अभी।
ابھی بولو سارے کام نقد ہونے چاہیے. بولو یا حسین, یا حسین یا حسین بولو یا حسین. یا حسین. اب آؤ انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شہادت حسین, اس کے بعد تو 4 سوال ہیں, ان کے جواب. محرم میں یہ تاشا ڈھول بجانا, غم کرنا اس انداز میں شیعوں کی طرح, شیعہ حضرات کی طرح یہ جائز ہے یہ جائز نہیں, اور شربت پلاتے ہیں یہ کیسا ہے, یہ تمام باتیں ہوں گی. 2-4 سوالات کے جوابات ہوں گے, اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو شربت پلایا جائے گا انشاءاللہ. کہہ دیجئے یا حسین, یا حسین زور سے بولیے یا حسین. یا حسین. شعر ملاحظہ فرمائیں. نہ عشق حسین نہ ذوق عبادت, جی جی نہ عشق حسین نہ ذوق عبادت, غافل سمجھ بیٹھا ہے ماتم کو عبادت. جی جی. یہ شعر کی انشاءاللہ میں تشریح کروں گا تقریر کے آخری مرحلے میں. اب آپ ذرا آئیے گا, توجہ ہے آپ کی, ہے توجہ, مکمل بیداری کے ساتھ بیٹھیے. اب ذرا میری جانب مکمل توجہ دیجئے. عزیزان ملت اسلامیہ, جب سب کچھ لٹا دیا حسین نے, جب جوان بیٹا کھو دیا حسین نے, قاسم کی جوانی لٹا دی حسین نے, اونو محمد کی شیر خوار کی لٹا دی حسین نے, اللہ اکبر, حضرت علی اصغر کا بچپن لٹا دیا حسین نے, اور ہر قربانی پر حسین یہی کہتے تھے, قاسم کی جوانی لٹی, علی اکبر کا شباب لٹا. حسین نے یہی کہا, ربنا تقبل منا ھذا القربان, اے اللہ حسین کی اس قربانی کو بھی قبول فرما لے, اے اللہ تو حسین سے راضی ہو جا. آخر میں امام حسین اپنے خیمے میں آئے, پرانا صندوق کھولا, امام حسین کا بیٹا جن کا نام زین العابدین ہے, انہوں نے صورتحال کو پڑھ لیا. اب میرا باپ جا رہا ہے دن میں, بیٹے سے اٹھا نہیں جاتا تھا بیماری کی وجہ سے, ہمت کو یکجا طاقت کو کرنے کے بعد باپ کے قدموں میں آ کے گر گیا, دامن پکڑ کے بولا, میرے باپ تمہیں نہیں جانا, میں تم سے پہلے جاؤں گا, میرے بعد آپ جانے کا فیصلہ لینا, میرے سے پہلے آپ جانے کا ڈیسیزن نہ لیں. اللہ اکبر. امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے, فرمایا بیٹے زین العابدین تیرے کو شہید نہیں ہونا ہے, تجھے نہیں جانا ہے. اے زین العابدین تم سے تو میری نسل کو آگے بڑھنا ہے, تمہیں تو اپنی پھوپھی کی حفاظت کرنا ہے, تمہیں تو یہ جو تیرے باپ کی محبت میں, اسلام کی محبت میں اپنی جانوں کی قربانیاں دے چکے ہیں, مدینے میں جا کر کے ان کے بیٹوں کی خدمت کا انتظام کرنا ہے, لنگر کا انتظام کرنا ہے, دوائی پانی کا انتظام کرنا ہے. اپنا امامہ شریف حسین نے اتارا اور اپنے بیٹے زین العابدین کے سر پر رکھ دیا اور بستر پہ لٹا دیا. پرانا باکس کھولا, اپنے نانا محمد مصطفیٰ کا امامہ نکالا اور اس کو سر پیچ کیا, سر پر لپیٹا. کون سا امامہ؟ اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں, یا رسول اللہ تاج والے دیکھ کر نور کا, تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا, سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے اپنے نانا کا امامہ اپنے سر پر رکھ لیا. سر پر امامہ رکھنے کے بعد اور قبائے مصری کو پہن لینے کے بعد, زیب تن کر لینے کے بعد, اللہ اکبر, امیر حمزہ کی ڈھال کو پشت پر رکھا اور اپنے باپ علی, حضرت علی کی تلوار کو اپنے ہاتھ میں پکڑا, یعنی ذوالفقار حیدری کو اپنے ہاتھ میں پکڑا. اب گویا کیسے لگ رہے ہیں حسین کیسے لگ رہے ہیں, نانا کا امامہ سر پہ بدا ہے, امیر حمزہ کی پشت ڈھال پر رکھی ہے اور اپنے باپ علی کی تلوار ہاتھ میں پکڑے ہیں. شاعر منظر کشی کرتا ہے, حسین ایسا لگتے ہیں جیسے علی آ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کی تلوار ہاتھ میں ہے, گویا ایسا لگتا ہے کربلا کے میدان میں علی کی سواری آ گئی. شاعر کہتا ہے اپنے بابا, توجہ ہے, کہیے یا حسین, اپنے بابا حضرت علی کا مظہر اتم, تلوار دیکھیں, تلوار ہاتھ میں, اپنے بابا
حضرت علی کا مظہر عتم کہیں سے کچھ کمی نہیں، ذرا ذرا حسین ہے، حسین ہے، کہیں سے کچھ کمی نہیں، ذرا ذرا حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ اب خیمے والوں کو سلام کیا ہے حسین نے، قاسم کا شباب لٹا کر کے سلام کیا ہے حسین نے۔ اللہ اکبر۔ خواتین نے حسین کا دامن پکڑ لیا، کہا حسین ہمیں کس کے سہارے کر کے جا رہے ہو؟ حسین جواب دیتے ہیں خدا کے، خدا کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں اے میری بہن زینب، اے میری بیویوں تمہیں خدا کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سلام کیا ہے، آخری سلام حسین نے، گھوڑے کو لگام لگائی، ایڑ لگائی، لگام کھینچی۔ اب گھوڑا جس کا نام گلچنا ہے وہ ایک بالشت بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہاں سے کچھ تاریخی جملے ہیں وہ آپ سماعت فرما لیں۔ گھوڑا ایک بالشت بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ حسین گھوڑے کو آگے کرتے نہیں بڑھتا، پیچھے کرتے پیچھے آتا، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جب حسین گھوڑے کی زین سے اترے ہیں تو کیا دیکھا؟ ان کی 7 سال کی بیٹی جن کا نام سکینہ ہے وہ گھوڑے کی اگلی ٹانگوں کو پکڑ کر کے گھوڑے سے کہہ رہی ہے تجھے میری محبت کا واسطہ اے گلجنا میرے بات حسین کو لے کے مت جانا۔ گلجنا یہ تاریخ میں نے لکھ دی ہے، مجھے حسین کے سینے پر نیند آتی ہے، ان کے سینے کے علاوہ سکینہ کو نیند نہیں آتی۔ اے سلطنہ تو بتا، اگر میرا باپ بھی شہید ہو گیا تو پھر سکینہ کی زندگی کا کیا ہوگا؟ مجھے نیند پھر کہاں آئے گی؟ اللہ اکبر۔ حسین سن رہے ہیں اپنی بیٹی کی گفتگو، جذبات پہ کنٹرول کیا ہے میرے حسین نے، اپنے آپ کو سنبھالا ہے میرے حسین نے، اپنی بیٹی کو پکڑا حسین نے، پیشانی کو چوما حسین نے، سینے سے لگایا سکینہ کو حسین نے، فرمایا زینب میری بیٹی کو سنبھال لو، اپنی بھتیجی کو پکڑ لو۔ اللہ اکبر۔ حضرت زینب سکینہ کو لے گئی ہے، سکینہ کو سمجھ میں آیا اب حسین نہیں رک سکتے، اب بابا نہیں رک سکتے، سکینہ بے ہوش ہو گئی اسی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی بیویاں خیمے میں بے ہوش ہو گئی ہے، لیکن ایک بہن ہے حسین کی ہمشیرہ، حسین کی ششتار، آج حسین کی ششتار پوری دنیا کی عورتوں کو پیغام دیتی ہے حق ادا کر اپنے بھائی کی محبت کا، جیسے کربلا میں نے حق ادا کیا ہے۔ زینب نے اپنے بچوں کو دے دیا اپنے بھائی کی محبت میں، زینب نے سب کچھ برداشت کر لیا اپنے بھائی کی محبت میں۔ میں کہنا چاہتا ہوں تجھے محبت ہے اپنے بھائی سے، تو بھی اپنے بھائی کی محبت کا حق ادا کر، اور اے بھائی تو بھی اپنی بہن کو نوکرانی مت سمجھ، تو حسین کا غلام بن جا، حسین کا غلام بن کے اپنی بہن کا حق ادا کر، اور اے بہن تو زینب کی کنیز بن جا، زینب کی کنیز بن کے حسین اپنے بھائی کا حق ادا کر دے، تاکہ حسین بھی راضی ہو جائے، تاکہ زینب بھی راضی ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ توجہ کیجئے آپ حضرات، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن زینب ہے، وہ اپنے جذبات پہ کنٹرول کیے ہیں، وہ بے ہوش نہیں ہوئی ہیں، وہ غش کھا کے نہ گری ہیں، بلکہ بہن زینب امام علی مقام کی بہن زینب خیمے سے باہر نکلی۔ کیا نکلی؟ خیمے سے باہر، خیمے سے باہر، بے پردہ نہیں جیسے آج نکلتی ہیں بے پردہ۔ کربلا کو پتہ نہ کیا سمجھ لیا ہے، مصنوعی کربلا کے نام پہ بے پردگی، ڈھول کے نام پہ بے پردگی، تاشے کے نام پہ بے پردگی۔ کربلا کی تاریخ تو یہ بتاتی ہے جب حسین کی شہادت کے بعد حضرت زینب کی چادر اتار لی گئی، خواتین اہل بیت وہ کنیز اہل بیت کہ جب چادروں کو کھینچ لیا گیا، حضرت زینب نے کہا تمہارے سروں پہ چادریں نہیں، تمہارے چہرے ننگے ہو گئے، پردہ نہیں ہے، تو یہ بال جو کل تک کمر پہ پشت پہ پڑے رہتے تھے اب انہیں کھول لو، انہیں چہروں پہ ڈال لو، واہ سبحان اللہ سبحان، تاکہ بے پردگی کا شائبہ بھی نہ ہو سکے۔ یہ کہاں کی محبت ہے تیری؟ تو اپنی بیوی کو عاشورے کے دن حسین کی محبت کا نام دے کر کے میلے میں لے جائے، اور تیری بہن تیری بیٹی پردہ کبھی شنی بازار کے نام پہ، کبھی اس بازار کے نام پہ، کبھی مینا بازار کے نام پہ، کبھی اس کپڑے کے نام پہ، کبھی اس برتن کے نام پہ بے پردگی کرتی رہے، اور تو دیکھتا رہے۔ بھائی تو اپنی بہن کو بے پردہ دیکھتا
دیکھتا رہے، شوہر تو اپنی بیوی کو بے پردہ دیکھتا رہے، بھائی تو اپنی بہن کو دیکھتا رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے نبی فرماتے ہیں جس گھر کے عورتیں بے پردہ ٹہلتی رہے، بے پردہ پھرتی رہے، اللہ اکبر، نبی کہتے ہیں اس گھر کے مرد تجوس ہیں۔ تجوس ہے۔ اگر کسی کی بہن بے پردہ گھوم رہی ہے، اگر بھائی نہیں روکتا ہے وہ بھائی تجوس ہے۔ اگر کسی کی بیٹی بے پردہ گھومتی پھرتی ہے وہ باپ نہیں روکتا ہے وہ باپ تجوس ہے۔ اگر کسی کی بیوی بے پردہ پھرتی ہے اور وہ نہیں روکتا ہے وہ شوہر تجوس ہے، اور شوہر جنت میں نہیں جائے گا۔ جی جی حق بات ہے، حق بات۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو حسین کے غلام بن جاؤ۔ جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پکڑو حسین کا دامن، بن جاؤ سچے حسینی۔ یاد ابن علی کی مناتا ہے تو، ناچ کر ڈھول تاشے بجاتا ہے تو، جو کیا کوفیوں نے وہ کرتا ہے تو، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام علی مقام میدان میں نکلے ہیں دشمنوں کے سامنے، ان کی بہن زینب بھی خیمے سے نکل گئی، باپردہ ہو کے چہرے کو چھپا کر کے آپ بھی میدان میں آ گئی ہیں۔ ایک جگہ پہ آپ رک گئی ہے، باقی تمام حضرات خیمے میں ہیں۔ حسین کی بہن زینب پیچھے پیچھے رک گئی ہے، وہ حسین آگے بڑھ گئے ہیں۔ حسین نے جانے کے بعد پہلے اپنا تعارف کرایا، وہ یزیدیو تم نے حسین کو سمجھا نہیں، شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں وہ حسین ہوں جو مصطفیٰ کریم کے کاندھوں پہ سواری کیا کرتا تھا، شاید تم نے مجھے جانا نہیں، میں وہ حسین ہوں، میں نے مصطفیٰ کی زبان کو چوسا ہے، شاید تم نے جانا نہیں، میں ہی وہ حسین ہوں۔ نبی نے میری خاطر اپنے سجدے کو طول دیا ہے، 72 مرتبہ تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ کو پڑھا ہے، تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں جنتی جوانوں کا سردار ہوں، میں اپنے نانا کا پیارا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں علی کا شہزادہ ہوں۔ اے یزیدیو مجھے پہچان لو، اگر تم مجھے پہچان لیتے میرے جوان بیٹے کی جوانی سے نہ کھیلتے، میرے بھتیجے قاسم کے شباب سے نہ کھیلتے، میرے بھائی عباس علمبردار کے بازو قلم نہ کرتے، میرے بیٹے علی اصغر کو پیاسا شہید نہ کرتے، اس کے حلق پہ تیر نہ مارتے۔ اے یزیدیو اب بھی مجھے پہچان لو، اب بھی آؤ مجھے پہچان لو، اب بھی مجھے سمجھ لو۔ اللہ اکبر، آواز آئی حسین ہم تم سے تم کو سمجھنے تیار نہیں، اے حسین یا تو یزیدی بیعت کر لو ورنہ جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا حل من مبارز، جو تم میں سب سے بڑا بہادر ہو اسے حسین کے مقابلے میں بھیجو۔ دل ٹکڑے ٹکڑے ہے، کلیجہ پاش پاش ہو رہا ہے، جس نے جوان بیٹے کی جوانی لٹتی دیکھی ہو، جس نے اون محمد کا بچپن لٹتا ہوا دیکھا ہو، جس کی گود میں شیر خوار چمغینے کے علی اصغر کا شیر خوار کی لٹی ہو، اللہ کی قسم وہ اب بھی اعلان کر رہا ہے اے کوئی مقابلہ کرنے والا جو 3 دن سے پیاسا ہے وہ اعلان کر رہا ہے، کوئی مقابلہ کرنے والا جو 3 دن سے بھوکا ہے وہ اعلان کر رہا ہے، کوئی مقابلہ کرنے والا۔ عمرو بن سعد نے حسین کے لیے 22,000 کے لشکر میں جو نامی گرامی پہلوان تھے ان کو چھانٹ چھانٹ کر کے رکھا تھا، ان کو بچا بچا کر کے رکھا تھا۔ اللہ اکبر، اسپیشلی حسین کے مقابلے کے لیے ان کو رکھا گیا۔ ایک کا نام جس کا نام تمیم ابن قحطبہ ہے، اس سے کہا تمیم ابن قحطبہ تو جا کر کے مقابلہ کر۔ حسین پیاسے تھے 3 دن کے، تمیم ابن قحطبہ حسین کے مقابلے آیا ہے۔ حسین نے ایسا جچا تلا ذوالفقار حیدری سے وار کیا ہے، ایک ہی وار میں جہنم میں چلا گیا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مولانا ناظم رضا منظری، نعرے اس کے تکبیر۔ بعد آیا یزید ابتہی، کیا یزید ابتہی وہ مقابلے کے آیا، اس نے تھوڑی دیر مقابلہ کیا، وہ بھی ٹک نہ سکا، وہ اس پہ بھی ایسا جچا تلا وار ہوا ذوالفقار حیدری کا، وہ بھی جہنم میں پہنچ گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد بدر ابن سہیل، کیا نام ہے؟ بدر ابن سہیل۔ عمرو بن سعد نے کہا اے بدر ابن سہیل، اے بدر سہیل کے بیٹے جا تو حسین کا مقابلہ کر لے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا نہیں، میرے 4 بیٹے ہیں وہ مقابلہ کریں گے۔ بڑا بیٹا آیا، حسین نے جہنم میں پہنچایا، دوسرا بیٹا آیا، اس کا بھی کام تمام کیا، تیسرے بیٹے کا کام تمام کیا، چوتھے بیٹے کا کام تمام کیا، اور اس کے بعد اللہ اکبر، اس کے بعد وہ خود آیا ہے بدر ابن سہیل، حسین نے اس کو بھی جہنم میں پہنچایا۔ اس کے بعد جابر ابن قاہر، کیا نام
ہے جابر ابن قاہر، وہ حسین کے مقابلے میں آیا ہے، حسین نے اس کو بھی جہنم میں پہنچا دیا ہے، نامی گرامی پہلوان حسین نے جہنم میں پہنچا دی، یزیدی ڈر گئے، یزیدیوں میں ہلچل پیدا ہو گئی، اگر یہی جنگ کا منظر رہا، اگر یہی صورتحال لگی، کوئی نہیں بچ پائے گا حسین کی تلوار سے۔ اب کیا ہوا، ظالموں نے 1000 کا لشکر دائیں بائیں سے، 1000 کا دستہ دائیں سے، 1000 کا دستہ آگے سے، 1000 کا دستہ پیچھے سے، یمین و یسار امام برا، ہزار کے دستے لگا دیے حسین سے مقابلے کرنے کے لیے۔ حسین سے مقابلہ ہو رہا ہے، لیکن یہ حسین بھی کسی اور کے بیٹے نہیں تھے، یہ بھی علی کے بیٹے تھے، انہوں نے کسی اور ماں کا دودھ نہیں پیا تھا، انہوں نے بھی فاطمہ کا دودھ پیا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ بتاؤ مسلمانوں تمہارے اندر ایک ہی حسین پیدا کیوں ہوا؟ تو میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، وہ لوگوں سنو، حسین کو پیدا کرنے کے لیے جیسی ماں کی ضرورت ہوتی ہے، فاطمہ جیسی ماں ہونی چاہیے۔ جب سے میرے یہاں فاطمہ جیسی ماں پیدا ہونی بند ہو گئی، جب سے حسین جیسے بیٹے بھی پیدا ہونے بند ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سے پیدا نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ، واہ سبحان حسین اللہ۔ ہر ایک کی گوشت سے پیدا نہیں ہوتے، ناچنے والے کی گوشت سے نچنیے پیدا ہوتے ہیں، شاپنگ کرنے والے کی گوشت سے ڈینسر پیدا ہوتے ہیں، ڈھول اور تاشے بجانے والے پیدا ہوتے ہیں، سلمان خان شاہ رخ خان کا کردار ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں حسین کا غلام پیدا کرنا ہے، اگر تمہیں غوث اعظم کا جانشین پیدا کرنا ہے، تو میری ماں اپنے آپ کو کنیز فاطمہ بنا لے، اپنے آپ کو کنیز زینب بنا لے۔ تیرے یہاں بھی قرآن پڑھنے والے پیدا ہوں گے، تو دودھ پلاتی ہے، تیرے دودھ پلانے کا عالم یہ ہوتا ہے، سامنے ٹی وی ہوتی ہے، سامنے سیریل ہوتا ہے، میرا بچہ دودھ نوش کر رہا ہے، دیکھ فاطمہ کو، فاطمہ حسین کی پرورش کر رہی ہے، سامنے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن پڑھ کے زینب، قرآن پڑھ کر کے فاطمہ حسین کو دودھ پلا رہی ہے۔ اس بیٹے نے بھی دودھ کا حق ایسے ادا کیا، جب گردن کٹی تھی حسین کی، وہ کے نیزہ پہ بھی قرآن کی تلاوت کر کے حسین کو دکھا دی۔ حسین نے بتا دیا جو ماں قرآن پڑھے گی اس کے بچے بھی قرآن پڑھیں گے، اور جو ناچنے والی ہوگی اس کے یہاں نچیا پیدا ہوں گے، اس کے یہاں پبزی کھیلنے والے پیدا ہوں گے، اس کے یہاں ٹک ٹاک پہ اپنے آپ کو فیمس کرنے والے پیدا ہوں گے۔ اگر تو فیمس ہونا چاہتا ہے، مشہور ہونا چاہتا ہے، چھوڑ دے ٹک ٹاک کو، چھوڑ دے پبجی کو، چھوڑ دے یہ میڈیا، یہ فیس بک، یہ سوشل میڈیا۔ مجھے بتا غوث اعظم کے دور میں ٹک ٹاک تھا؟ مجھے بتا غوث اعظم کے دور میں پبجی تھا؟ غوث اعظم کے دور میں یہ سب ڈرامے تھے؟ پھر پوری دنیا میں انہیں کیسے مشہور کر دیا گیا؟ اللہ نے اعلان کروایا قدمی حاضی علی رقبتی کلی ملک اللہ، عبد القادر تیرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ مجھے بتاؤ غوث اعظم کو کس نے مشہور کیا؟ غوث اعظم نے جو مشہور ہوئے ہیں اس کا ریزن یہ ہے، آپ نے عراق کے فوریسٹ میں 25 سال تک، کتنا 25 سال تک پتے چبا چبا کے خدا کی عبادت کری، جنگلوں میں عبادت، صحرا میں عبادت، پہاڑوں میں عبادت، سوتے ہوئے عبادت، اٹھتے ہوئے عبادت، جاگتے ہوئے عبادت، سوتے ہوئے عبادت، 40 سال عشاء کے وضو سے نماز فجر کو ادا کیا۔ بتا دیا گیا اور لوگوں، آدمی مشہور ٹک ٹاک سے نہیں ہوگا، پبجی سے نہیں ہوگا، فیس بک سے نہیں ہوگا، اگر مشہور ہونا ہے تو خدا کا ہوگا، خدا تیرا ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر حسین پاک، ذکر حسین پاک، نعرے تکبیر، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان خدا کا اللہ۔ ہو جا، کس کا ہو جا؟ بولو خدا کا ہو جا تو خدا پیچھے کا۔ سے اگر نعرہ لگے تو میں بات آگے بڑھاؤں، پیچھے سے نعرہ لگے، پیچھے سے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اگر مشہور ہونا ہے، فین بنے، پھر بھی آ، اتنا ہی پھر بھی آ، میں ہوں سلمان خان کا فین، جانا ہے وہ تجھے؟
مرے پھر رہا ویسے ہی سلمان خان اکڑے پھر رہا، تجھے نہیں جانتا وہ بن غوث اعظم کا غلام، پکڑ نبی کا دامن، بریانی کھا رہا بس غوث اعظم کی، ڈکار تک نہ لے رہا، حسین کا کھچڑا کھا رہا، کھڑے ہو کے سر پہ ٹوپی نہیں، مرے پھر رہا، پیٹ پھاڑے گا۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا نیبو اور چمچہ جیب میں رکھ کے پھرتے ہیں، بتائیے آپ سجدوں کی توفیق نہیں ہوگی انہیں؟ حسین کی نماز جنگ میں بھی قضا نہ ہوئی اور تیری محرم میں بھی ادا نہ ہو رہی، مرے پھر رہا میں ہوں حسین کا غلام، ڈھول بجا رہا حسین کا غلام۔ غلط ہے تیرا دعویٰ، تیری دلیل دعوے کے مطابق نہیں، ڈھول بجانا یہ حسین کی غلامی نہیں۔ میں بتاتا ہوں کیا ہے حسین کی غلامی، سنو گے آپ اتنی خاموشی کے ساتھ؟ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینی نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچل کے یا حسین، بن حسین کا غلام، بن ان کا فین۔ جس دن تو ان کا فین بن گیا تیری سمجھ میں آئے گا، تجھے پتا چلے گا میں دھوکے میں تھا، میرا ہیرو ممبئی کا سلمان خان نہیں، میرا ہیرو ممبئی کا شاہ رخ نہیں، میرا ہیرو کوئی کرکٹر نہیں۔ تجھے پتا چلے گا جس دن تو حسین کا غلام دامن پکڑے گا، تجھے معلوم ہوگا، تجھے احساس ہوگا غلط راستے پر تھا میں، یہ میرے ہیرو نہیں۔ اگر میرا کوئی ہیرو ہے بغداد کا غوث اعظم ہے، میرا کوئی ہیرو ہے اجمیر کا غریب نواز ہے، میرا کوئی ہیرو ہے بریلی کا احمد رضا۔ یا حیدری زندہ باد۔ اتنی خاموشی، ایک جملہ، یہ جتنے ممبئی کے خان سب گناہوں کی دکان، وہ ہیں بریلی کے ایک امام احمد رضا خان، ان کا دامن پکڑو۔ انہوں نے تو کبھی کہا یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک، تمہاری مہک تمہاری چمک، تمہاری مہک تمہاری فلک، زمین و فلک سما کو سمک، کا نشان تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن، چمن میں خبن خبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے مہن، یہ امن و اما تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہیں سے کہاں تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اور یا رسول اللہ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تبا تمہارے لیے، سباب و چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے رضا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبا تمہارے لیے، کبھی قلم اٹھایا تو کیا اٹھا، پکار اٹھا، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و بالا، اپنے مولا کا پیارا ہاتھ اٹھا کے دونوں عالم کا دولا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ ابھی نہیں بولے گا وہ بول ہی نہیں سکتا، دونوں کہوں گا میں اس کو جو اب نہیں بولے گا۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ اور جب قلم اٹھانے پہ آتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں اگر میرا دل چیر کے دیکھو ایک ٹکڑے پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، دوسرے ٹکڑے پہ لکھا ہوگا محمد رسول اللہ، فرماتے ہیں کرمت ہے اہل دبل نزا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں قدا ہوا ہوئے قریب کا، میرا دین کا رہے نان ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مولانا ناظم رضا منظری، نعرے تکبیر، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت بہت خوب بہت خوب۔ ساری بریانی کھا گئے گٹکا خور، جواری سٹے باز، حسینی مننے حسینی ہم لاؤ چندہ جی ڈگارے گا کیا، سٹا کھلے گا ہمارے پیسے سے، ایسوں کو مت دو ایسوں کو دو، یہ سنائیں گے تمہیں حسین کی داستان، پھر تمہارے ساتھ لنچنگ نہیں ہوگی، مرو گے تو دو چار کو مار کے چلے جاؤ سبحان اللہ۔ اور یہ سٹا کھیلنے والے تمہارے پیسے سے اگر 1000 اکٹھا کریں گے 200 کا کھچڑا 800 کا سٹا، ان کا بھروسہ کیا ہے؟
ارے مجھے بتاؤ جو سٹے کھیل رہے ہیں شرابیں پی رہے ہیں اور پھر مطلب یہ دعوے داری کر رہے ہیں ٹھیکیداری لے لی تم نے حسین کی تم حسینی ہو ارے ہم سے بڑا کوئی حسینی نہ جی حق بات ہے بالکل حق بات سٹا اور حسینی جوا اور حسینی شراب اور حسینی جہاں شراب ہے وہاں حسینیت نہیں جہاں سٹا ہے وہاں حسینیت نہیں جہاں ڈھول ہے ڈنکا ڈنکا ہے نا ڈھول کی آواز آتی ہے جب ڈھول کی آواز آتی ہے نا تو کربلا سے جو مطلب قبر سے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں نا وہ اس کا انتظار کرتے ہیں تو آ جا جی جی تو حسین تو لوگوں کو گمراہ کرتا تھا گمراہ تجھے ہم دیکھیں گے قبر کے اندر اور اس کا علاج نہ ثابت بھائی کر سکتے نہ ہم کر سکتے نہ یہ کمیٹی کر سکتی اس کا علاج ہوگا بھی قبر میں نہ ہوگا ہوتا تو سمجھ میں آ جاتا اتنا چیخ رہے ہیں ہم سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بولے یہ تو ان کا تو کام ہے تو ہمارا کام بھائی تقریر کرنا تیرا کام سٹا کھیلنا تو کھیلتا رہے تو یہ سٹا مبارک ہمیں حسینیت مبارک سبحان اللہ سبحان اللہ کرتا رہے تو اپنا کام مانے تو ہماری کا مانے گا تو نہ ان کی مانے گا تو مانے گا سب سے بڑے مولانا کی جی جی حضرت مولانا ملک الموت ملک الموت وہی سمجھائیں گے تجھے تیا 5 تیرا 1 کر دیں گے 3 تیرے ہوگا اس دن پتہ چلے گا تجھے ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا اور تم بھی بہت سیدھے سادے میں گمراہ ہو جاتے ہو تمہیں پتہ نہیں سٹا کھیلتا تو چندہ دیں اسے ارے بولو میرے یا تمہارے یا موت آ جائے باپ کا جنازہ اٹھے کوئی ڈھول بجائے تو بولو ناراض ہوں گے یا خوش ہوں گے بولو یار بولو ارے زور سے بولو زور سے بولو ناراضگی ہوگی نہیں کیونکہ تو میرا مذاق بنا رہا تو کہیں گے تو ہمارا مذاق بنا رہا غم میں شریک ہوتا تو قرآن پڑھتا ہمارے باپ کو احسان کرتا غم میں شریک ہوتا تو تسبیح پڑھتا ہمارے باپ کو احسان ثواب کرتا غم میں شریک ہوتا تو 3 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھ دیتا جو 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھتا ہے اللہ ایک قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے پتہ یہ چلا جو غم میں شریک ہوتا ہے وہ قرآن پڑھتا ہے اور جو ڈھول بجاتا ہے وہ مذاق کرتا ہے جی جی حق بات ہے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ جاؤ اشارہ کا جاریہ میرا سمجھ جاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ آقا فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یہ روایت ہے بخاری شریف کی حدیث پاک متفق علیہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نبی نے فرمایا وہ شخص ہماری جماعت میں سے نہیں کیا نہیں ہمارا غلام نہیں وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے گالوں پر مارے اور اپنے گریبان وشقل جیوبا اپنے گریبان چاک کرے پھاڑے ودعا بدعوى الجاہلیہ اور پکارے جاہلیت کا پکارنا یعنی سینہ کوٹتے ہوئے کپڑے پھاڑتے ہوئے چیخے اور چلائے میرے نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے میں ڈھول کو مٹانے آیا ہوں میں باجے کو مٹانے آیا ہوں میں تاشے کو مٹانے آیا ہوں حسین کے نانا ڈھول مٹانے آ رہے ہیں حسین کے نانا ڈرامہ مٹانے آ رہے ہیں حسین کے نانا کہہ رہے میرا غلام جو ہوگا ڈھول نہیں بجائے گا تو کیا ثابت کرنا چاہ رہا تو کیا بتانا چاہ رہا ڈھول بجا کے تو کیا بتانا چاہ رہا ہے سینہ چاک کر کے تو کیا بتانا چاہ رہا ہے ماتم کر کے اگر سچا حسینی ہے ماتم مت کر قرآن پڑھ حسین بھی خوش ہوں گے حسین کے نانا بھی خوش ہو جائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر واہ واہ سبحان اللہ چندہ دو گے بولو ایسے لوگوں کو نہیں آگے کے بتاؤ دو گے آدھا اٹھ رہا کچھ لوگوں کی مرضی ہے تھوڑا دیں گے وہ پورا اٹھاؤ پورا نہیں دینا اب ہاتھ نیچے کرو توجہ آپ کی یار حسین کو سمجھو یار ہاتھ نہیں دیا جان دے دی اولاد دے دی ہاتھ نہ دیا جان دی بیعت نہ کی لیکن یزیدی ہاتھ پر حسین کو سمجھو تو صحیح اب امام عالی مقام کے اوپر چاروں طرف سے فوجیں ڈال دی گئی ہے چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں حسین پہ عزیزان ملت اسلامیہ فلسطین کی داستان پڑھ کے آپ کو کیسا لگتا برما کی داستان پڑھ کے سیریا کی داستان پڑھ کے کیسا لگتا ہے اللہ کی قسم اپنے ملک کے حالات پڑھ کے تمہیں کیسا بتاؤ خدا کی قسم لیکن آج آؤ کربلا کو دیکھو وہاں کیسا منظر تھا 3 دن تک انہیں پیاسا رکھا گیا 3 دن تک انہیں بھوکا رکھا گیا حسین بھی چاروں طرف سے فوجیں لگا دی گئی ہے چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے لیکن علی کا شہزادہ بھی تلوار نیچے نہیں ڈالتا ہتھیار نیچے نہیں ڈالتا تلوار کو گھماتا ہے فضا میں لہراتا ہے تلوار چلی ہے کوفی کٹ کٹ کے گرے ہیں یزیدی کٹ کٹ کے گرے ہیں لاشوں کے پشتے
رشتے لگے ہیں, خون کی نالیاں بہنے لگی ہیں, تلوار چلتی رہی, تلوار چلتی رہی. اللہ اکبر. یہ تلوار آخر کب تک چلے گی؟ جس تلوار کو بھوک اور پیاس نہ روک سکے, جس تلوار کو علی اکبر کی جوانی نہ روک سکے, جس تلوار کو قاسم کا شباب نہ روک سکے, جس تلوار کو زینب کے بچوں کی شیر خوابی نہ روک سکے, جس تلوار کو سکینہ کی محبت و عقیدت نہ روک سکے, یہ تلوار کیسے رکے گی؟ اس تلوار کو رکنا بہت امپورٹنٹ ہے, بہت اہم ہے, ورنہ یہ تاریخ بن جائے گی. ایک سپاہی نے 22,000 کے لشکر جرار کو موت کے نیند سلا دیا. تلوار چلتی رہی, تلوار چلتی رہی. اچانک وہ تلوار رک گئی, اچانک وہ تلوار رک گئی. آخر وہ تلوار کس وجہ سے رکی؟ تلوار رکنے کا ریزن کیا ہے؟ جسے بھوک و پیاس نہ روک سکی ہو, جسے قاسم کی جوانی نہ روک سکی ہو, جسے علی اکبر کا شباب نہ روک سکا ہو, جسے علی اصغر کا بچپن نہ روک سکا ہو, جسے سکینہ کی محبت نہ روک سکی ہو, جسے زینب کا پیار نہ روک سکا ہو, جسے بیبیوں کا پیار نہ روک سکا ہو, وہ تلوار رک گئی. آخر کیوں رکی؟ علماء کہتے ہیں, مورخین کہتے ہیں, نماز ظہر کا وقت آ گیا. نماز ظہر کا وقت آ گیا. حسین کی تلوار رک گئی. حسین نے یہ سندیش دے دیا, یہ میسج پیغام دے دیا, میرے نبی کے غلاموں, میرے نبی کے غلاموں, حسین کی تاریخ پڑھنا. حسین نے ثابت کر دیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد. ہاں میرے خواجہ, میرے خواجہ, یا رسول, یا رسول, یا رسول, یا رسول. اس کو ایسا لگاؤ, ہندوستان کا ایک راجہ, بولو زور سے بولو, ہندوستان کا ایک ہی راجہ, میرا خواجہ, میرا خواجہ, بولو آگے سے پیچھے تک, ہندوستان کا ایک ہی راجہ, میرا خواجہ, میرا خواجہ, ہندوستان کا ایک ہی راجہ, میرا خواجہ, میرا خواجہ. واہ سبحان اللہ. ختم نہیں ہو رہی ہے, شروع ہو رہی ہے. جی جی جی, اللہ اکبر. دیکھو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار رکھی. آپ پیشانی سجدے میں رکھنا چاہتے تھے. آپ نے دیکھا, میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا نا, میری کچھ جملے جو تھے نا وہ آپ کو توجہ کے قابل ہے. ایک جملہ یہ تھا کہ سکینہ بے ہوش ہے, بیبیاں بے ہوش ہے, بیٹا زین العابدین بستر علالت پہ, لیکن بہن زینب ہے وہ بیچ میدان میں پردے کے ساتھ. بھائی حسین نے بہن زینب کو دیکھا, مولا غضب ہو گیا. میری بہن میری گردن کٹتے ہوئے دیکھے گی. قاسم کے شباب کو تو برداشت کر لیا اس نے, علی اکبر کے جوانی لٹی برداشت کر لیا اس نے, میرے بھائی عباس کے بازو کٹے برداشت کر لیا میری بہن نے, میرے بیٹے علی اصغر کا بچپن لٹا برداشت کر لیا, اپنے بچے قربان کیے برداشت کیا. مولا مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے, یہ سب کچھ میری محبت میں کیا, حسین کی محبت میں کیا زینب نے. مولا میری گردن کٹے گی تو یہ برداشت نہیں کر پائے گی. پروردگار میری بہن زینب پہ قیامت صغری ٹوٹ جائے گی. مولا اے میرے خالق و مالک رب کائنات, میں سجدہ کر رہا ہوں, میری سجدہ گاہ کو نیچا کر دے, میری سجدہ گاہ نیچا ہو جائے تاکہ میں اپنی بہن زینب کو دکھائی نہ دوں. مجھے بتاؤ, ایک آدمی دور ہو, ایک آدمی اس سے آگے ہو پیچھے ہو, اور گڈھا ہو جائے, آگے کنواں ہو, تو کنویں کے اندر کا ہمیں دکھائی دے گا؟ بولے دکھائی نہیں دے گا نا. بس یہی اسی کو سمجھیے گا. حسین نے کہا مولا میری سجدہ گاہ کو نیچا کر دے. اللہ نے ان کی سجدہ گاہ کو نیچا کر دیا. اللہ اکبر, ان کی سجدہ گاہ نیچی ہو گئی. جہاں حسین کا مزار ہے وہ آج بھی کربلا کی سرزمین پہ نیچائی کی جانب ہے. اور حضرت زینب نے جب اپنے بھائی کی اس دعا کو سنا, اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, مولا جس ماں کا دودھ حسین نے پیا اسی ماں فاطمہ کا دودھ زینب نے پیا. مولا حسین بھی تیرا بندہ, میں بھی تیری بندی. مولا حسین بھی اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے والا, زینب بھی تیرا نام لینے والی. مولا تو نے حسین کی دعا کو قبول کر لیا ہے, میری دعا بھی قبول کر لے. تو میری جگہ کو اونچا کر دے, میری جگہ کو اونچا کر دے. اب اللہ نے حضرت زینب کی جگہ کو اونچا کر دیا ہے. آج بھی کربلا میں اس کو ٹلہ زینبیہ کہا جاتا ہے. شاید یہ آپ تک نئی بات ہو آپ کی نالج کے مطابق. اب آپ سنیے گا, حضرت زینب کی جگہ اونچی ہو گئی ہے, حسین کی جگہ نیچی ہو گئی ہے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے کی طرف جا رہے ہیں. کربلا کا ذرہ ذرہ پکار پکار کے ایک سوال کر رہا ہے, اور لوگوں کوئی ہے جو ہمیں بتائی کون ہے, کوئی ہے جو ہمیں یہ پتا دے کون ہے.
ہے، یہ زخموں سے چور چور ہو گیا، اس کی اولاد کو شہید کر دیا گیا، اس کے بچوں کو پریشان کر دیا گیا، اس پہ اس کی اولاد، اس کے اصحاب پہ، اس کے رفقا پہ پانی اور روٹی دانے کو بند کر دیا، لیکن ایسے عالم میں بھی یہ ہار ماننے کے لیے تیار نہیں، بدن زخموں سے چور چور ہے، خون سے لہو بہان ہے، آخر بتا دیا جائے یہ کون ہے؟ ایک سوال ہوا تھا، وہ سوال یہ ہے، یہ کون سی وقار ہے، یہ کون سا سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، آواز آئی تمام جسم ناظرین چھدا ہوا کٹا ہوا، 72 زخم کھا کے ڈٹ رہا ہے، علی اکبر کو دیکھ کے ڈٹ رہا ہے، قاسم کی چمانی دیکھ کے ڈٹ رہا ہے، کسی کا چمان بیٹا چلا جائے روتا ہے میاں وہ، لوگ کہتے ہیں چھپاؤ اسے، نہیں چھپتا، آخر میں یہ فیصلہ ہوتا ہے، ڈیسیزن لیا جاتا، رونے دو یار، اس کا جوان بیٹا گیا ہے، اس کے بڑھاپے کا سہارا چرا ہے، اس کی متاع زندگی گئی ہے، رونے دو اسے، چھوڑ دو اسے اس کے حال میں، تیرا ایک بیٹا جائے، تجھے لوگ چھپائے تو چپ نہ سکے، لیکن حسین کو سلام تو کر، اس مرد مجاہد کے استقلال کو، اس کے استقامت کو سلام کر کے، اللہ کی قسم اس کے بیٹے چلے گئے، اس کے بھانجوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی، اس کے بدن کو زخموں سے چور چور کر دیا گیا، اس کے باوجود بھی وہ پیشانی کو سجدے میں رکھ کر کے عرض کرتا ہے، پروردگار میں راضی ہو گیا کہ تو یہ راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ یہ کون سی وقار ہے، یہ کون سا سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، تمام جسم ناظرین چھدا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، آواز آئی دیکھ لو اسے پہچان لو، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، دست قاتل نے جب سر حسین کو کاٹا، مولا حسین کا سر سجدے میں تھا، بولو بولو سجدے میں تھا، حسینیو حسینیو، حسین کی قربانی کو فراموش مت کرو، ڈھول نگاڑے تاشے باجے گاجے میں دیکھو یہ دن ضائع برباد مت کرو، اللہ کی قسم روزے رکھو تم روزے، نبی کہتے ہیں یوم سومو یوم عاشورا یوم کانت الانبیاء تصومہ، میرے آقا کہتے ہیں کہ عاشورے کے دن کا روزہ رکھو، اس دن انبیاء کرام بھی روزہ رکھتے تھے، بولو انبیاء کرام روزہ رکھیں، میرے نبی روزہ رکھیں، اور تم روزہ رکھیں گے، بازار میں مارکیٹ میں دنیا کی طرح طرح کی چیزیں اور خورد و نوش کی اشیاء آپ کھائیں، کیا یہی حسین کی قربانی ہے، یا یہی حسین کی غلامی کا نام ہے؟ نہیں میرے پیارے، حضرت ابو ہریرہ نے تو اتنا کہا کہ رمضان شریف کے بعد افضل روزہ محرم میں 10 تاریخ کا ہے، اور فرض نماز کے بعد افضل نماز نفل میں یہ تہجد کی یعنی رات کی نماز ہے۔ جی 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 واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ ڈھول سے بچی اور بچائیے، اپنے بچوں کو خرافات سے بچیے اور بچائیے، اس کا نام حسینیت ہے۔ دست قاتل نے سر حسین جب ان کے تن سے جب جدا کیا، حسین کا سر بولو کہاں تھا؟ سجدے میں تھا۔ حسین نے بتا دیا کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ میرے پیارے یہ ڈھول تاشے ان سے توبہ کرو، بولو انشاءاللہ ہم ان کے قریب نہیں جائیں گے، ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ قریب نہیں جائیں گے، اپنے بچوں کو بھی ان کے قریب نہیں جانے دیں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے امام حسین کا فقیر بنتے ہیں، ان کو فقیر بناتے ہو، بھیک منگواتے ہو، منگوا دو انہیں بھیک بھکاری بنا دو، انٹرنیشنل بھکاری یہ جوانی تک خود بخود بن جائیں گے۔ آج تم بچپن میں بھکاری بنوا رہے ہو، ان سے بھیک منگوا رہے ہو، پوری دنیا حسین کی فقیر ہے، لیکن فقیر تم بن کے تھوڑی دکھاؤ گے، حسین کا فقیر وہ ہے وہ لیتا نہیں بلکہ لٹاتا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ حسین کا فقیر لٹاتا ہے، اس کا ہاتھ یوں نہیں رہتا بلکہ یوں رہتا ہے، جی 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 نیچا نہیں رہتا اونچا رہتا ہے حسین کے فقیر کا ہاتھ۔ کیا تم نے مذاق بنا کر کے رکھ دیا ہے؟ تم سمجھتے ہو ڈھول بجاتے ہو؟ کیا ان کے بیٹے زین العابدین نے ڈھول بجایا؟ بولو یار بولو، نہیں بجایا، بلکہ زین العابدین کا عالم یہ تھا جب آپ کربلا سے مدینہ آئے، آپ نے اعلان کیا تمہارے باپ میرے باپ کے ساتھ شہید ہو گئے، زین العابدین تمہاری حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے، زین العابدین تمہاری کفالت کرے گا۔ ایک مدرسہ بنا دیا، قرآن کی تلاوت بھی ہوتی رہی، سبحان اللہ، لنگر کھانا بنا دیا، اور لنگر لٹایا نہیں جاتا تھا، کھلایا جاتا تھا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ کہہ رہے ہو ہم جا رہے ہیں محبوب الہی کے پاس، کیوں جا رہے ہیں ان کی درگاہ پہ؟ لنگر لٹانے۔ جب
تیری نیتی لٹانے کی تو کھلا گا کیا؟ جی امیر خسرو کے یہاں جا رہا لنگر لٹانے، غریب نواز کے لنگر لٹانے، محرم میں لنگر لٹا رہا، اوپر سے پھینک رہا 50 کو مت کھلا میرے بھائی، 10 کو کھلا دے، دسترخوان پہ بٹھا کے کھلا دے۔ جی جی حق بات ہے، سبحان اللہ۔ طریقے سے چل، طریقے سے۔ آج ہم یہی تو پیغام دینے کے لیے یہاں حاضر ہوئے آپ کو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مدرسہ بنا، قرآن کی تلاوت بھی ہوتی رہی، ادھر غریبوں کو کھلایا بھی جاتا رہا، پلایا بھی جاتا رہا۔ ایک کا نام سنان ابن انس، اس نے ہی حسین کے سر کو قلم کیا تھا۔ سنان ابن انس یا شنو ذی الجوشن نے سنان کا نام بھی آتا ہے۔ اللہ اکبر، یزید اس پہ ناراض ہوا، کہیں پناہ نہ ملی، حسین کے بیٹے زین العابدین کے لنگر کھانے میں آ گیا۔ اللہ اکبر، زین العابدین نے اس کو کھلایا، زین العابدین نے اس کو پلایا۔ جب یہ جانے لگا، زین العابدین نے کہا اس کو رکواؤ، ڈرنے لگا شاید مجھے پہچان لیا۔ زین العابدین نے کہا لو، اس کو یہ مسافر ہے، اسے پانی بھی دے دو، برتن میں کھانا بھی دے دو، یہ مہمان ہے ہمارا، پتہ نہیں راستے میں اسے کھانا ملے یا نہ ملے، پانی ملے یا نہ ملے۔ اللہ اکبر، زمین قدموں سے نکل گئی۔ زین العابدین سے کہنے لگا زین العابدین تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں نے تمہارے باپ کی پیشانی میں تیر مارا تھا، میں نے تمہارے باپ کے سر کو قلم کیا تھا، اور تم مجھے کھانا کھلا رہے ہو، میں جا رہا ہوں تو کھانا دے رہے ہو، ایڈوانس پانی بھی دے رہے ہو۔ زین العابدین فرماتے ہیں اے یزیدی سنان ابن انس، میں نے تجھے اسی وقت پہچان لیا تھا جب تو نے قدم میرے مدرسے میں رکھے تھے، میرے لنگر کھانے میں رکھے تھے، بولے پھر میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو۔ زین العابدین کہتے حسینیو سنو، آپ فرماتے یزیدی تو نے کربلا میں میرے باپ کے سر کو قلم کیا، میرے باپ کی پیشانی میں تیر مارا، یہ تیرا کردار تھا، اور اب مدینے میں کھانا کھلانا یہ زین العابدین حسین کے بیٹے کا کردار۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالہ، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا ناظم رضا منظری، نعرے تکبیر۔ اگر تو واقعی حسین کا غلام ہے تو کھلا ان کے نام پہ غریبوں کو کھانا، کھلا غریبوں کو، کپڑا دے غریبوں کو، پانی دے غریبوں کو، کسی کی جوان بیٹی ہو شادی میں ہاتھ بٹا اس غریب کا، یہ حسینیت ہے۔ ڈھول بجانا حسینیت نہیں۔ مجھے بتاؤ، تم میں ثابت کر کے بتاؤ، کوئی مسئلہ دکھاؤ، کوئی حوالہ دو مجھے کہ زین العابدین نے کبھی ڈھول بجایا ہو؟ نہیں بجایا۔ اگر سب سے پہلے کوئی ڈھول بجاتا تو وہ زین العابدین بجاتے۔ سب سے پہلے ڈھول یزیدیوں نے بجایا ہے، سب سے پہلا ڈھول جو ہے حسین کو شہید کرنے کی خوشی میں کوفیوں میں بجایا ہے۔ ثابت ہوا ڈھول بجانا حسینیوں کا شعار نہیں، یزیدیوں کا طریقہ ہے، یزیدیوں کا طریقہ ہے، یزیدیوں کا طریقہ ہے، اور یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ بولو کیا ہے؟ حرام ہے۔ زور سے بولو حرام ہے، اونچا بولو حرام ہے۔ امامہ شریف باندھ کے چشمہ لگا کے ڈھول بجا رہا، اپنے آپ کو حسین سمجھ، حسینیہ پکا والا حسینی سمجھ رہا نہیں۔ اگر اللہ توفیق دے ٹوپی نہ اوڑھ کر کے امامہ شریف پہن کے محرم کے مہینے میں نماز پڑھنے آ جا۔ نبی کہتے ہیں جو نماز امامہ شریف کے ساتھ پڑھی جاتی ہے ایک نماز کا ثواب 70 کے برابر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان امامہ باندھ کے ڈھول بجا کے امامے کا بھی مذاق اڑا رہا ہے، اور اپنی محبت کی جو محبت کا دعویٰ کیا اس کا بھی تو مذاق بنا رہا ہے۔ میں تجھے بتا دوں آخری چیز، زین العابدین کا عالم تو یہ تھا، میں نے جمعے میں بھی خطبہ کے جمعے میں بھی یہ عرض کیا تھا، سن لیجئے، اسی کو آخری بات آپ سمجھیے گا، زور سے کہہ دیجئے یا حسین، اسٹیج والے بھی بولے یا حسین، یا حسین سنیے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیے، کربلا کے بعد وہ کبھی مسکرائے نہیں، کربلا کے بعد وہ کبھی ہنسے نہیں، وہ امام حسین کی محبت میں روتے رہے، وہ اپنے بھائی زین، وہ اپنے بھائی علی اکبر کی محبت میں روتے رہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک تابعی جن کا نام حضرت اسمعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے، وہ حج کرنے کے لیے گئے ہیں، ایام حج چل رہے ہیں، جیسے ہی خانہ کعبے کے اندر داخل ہوئے، بہت کراؤڈ ہے، بہت جمع خفیف ہے، لوگوں کا رش ہے۔ حضرت اسمعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ مشورہ کیا، یہ ڈیسیزن فیصلہ لے لیا، رات کے اندھیرے میں آؤں گا، اس وقت تو بہت کراؤڈ ہو رہا ہے، بھیڑ ہے، صحیح معنی میں طواف نہیں کر پاؤں گا، غلاف کعبہ نہیں پکڑ پاؤں گا، واپس ہو گئے۔ حضرت
اسمعی رحمتullah تعالی علیہ جب رات کے 2 پہر گزرے، تیسرا پہر آیا، حضرت اسمعی اپنے بستر سے اٹھے ہوئے خانہ کعبے میں داخل ہوئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ صحن کعبہ خالی ہے، رات کی تاریکی ہے، کوئی زار و قطار رو رہا ہے، کہنے والا کہہ رہا ہے مولا مجھے بخش دے، مولا مجھے معاف فرما دے۔ اے میری قوم کے نوجوان، کبھی تو نے بھی سوچا، کبھی تو نے بھی سمجھا، زین العابدین بھی 12 1 بجے اللہ کی قسم بستر پہ جاتے تھے اور تو 2 بجے 3 بجے سوتا ہے بستر پہ، 3 بجے سے پہلے نہیں سوتا، 2 بجے سے پہلے نہیں سوتا۔ فرق اتنا ہے تو دنیا داری میں ڈوب جاتا ہے اور حسین کا بیٹا زین العابدین خدا کو منانے میں چلے جاتے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی رونے والا رو رہا، کہنے والا کہہ رہا مولا مجھے بخش دے، مولا مجھے بخش دے، مولا مجھے بخش دے۔ حضرت اسمعی کہتے بڑی درد بھری آواز تھی اس کی، میں نے بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر دیا مولا بندے کو بخش دے، بندہ تیرا ہی تو ہے، شاید یہ گناہگار ہے، بڑا گناہگار ہے، لیکن بندہ تو تیرا ہے، معافی تو تجھ سے مانگ رہا ہے، مولا اسے معافی کا انعام دے دے، مولا اسے معاف فرما دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت اسمعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد ایک آواز آئی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ آواز اونچی آ رہی ہے، مولا مجھے بخش دے، مولا مجھے معاف فرما دے۔ حضرت اسمعی اس کے قریب جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اس کی زلفوں نے اس کے چہرے پہ پردہ ڈالے ہیں۔ حضرت اسمعی رحمت اللہ تعالی علیہ بال اس کے چہرے سے ہٹا رہے ہیں اور یہ تصور ہے، یہ ذہن ساز ہے ان کا کہ کوئی بڑا گناہگار ہے، کوئی بڑا خاطی ہے، کوئی بڑا پاپی ہے، کوئی بڑا مجرم ہے، کوئی بڑا گناہگار ہے، لیکن حیرت کی انتہا نہ رہی ان کی حضرت اسمعی کی۔ اسمعی کہتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب میں نے اس کے چہرے سے بالوں کی اس نقاب کو ہٹایا، میرے قدموں سے زمین نکل گئی، اس لیے کتابیں میں آ کے معافی کا پروانہ مانگنے والا یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ حسین کا بیٹا زین العابدین تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ حسین کا بیٹا، زور سے بولو کون تھا؟ حسین کا بیٹا زین العابدین تھا۔ ہوش میں آئے حضرت اسمعی نے کہا اے زین العابدین تم نے تو ہمارے لیے اپنے بھائی کو قربان کیا ہے، تم نے تو 6 مہینے کے علی اصغر کو قربان کیا ہے، تم نے تو اپنے باپ حسین کی زندگی کو قربان کیا ہے، تم نے تو اپنے چچا عباس علمبردار کے بازوؤں کو کٹوا دیا ہے۔ زین العابدین اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد اللہ نے تمہیں تو بخشا ہے، تم تو اہل بیت اطہار ہو، نبی کے خاندان والے ہو، تمہارے گھر کے بارے میں تو خدا نے پاکی کا اعلان کر دیا، تمہاری شان پہ یہ جبریل بھی بغیر اجازت کے، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان و اہل بیت۔ زین العابدین تم رو رہے ہو، زین العابدین کہتے ہیں ہم نے قربانی تو دی ہے، لیکن اسمعی میں خدا سے ڈرتا ہوں، اگر مجھ سے پیار ہے تو میرے لیے مغفرت کی دعا کر دے، مغفرت کی دعا کر دے۔ بہت بڑا جملہ دینا چاہ رہا ہوں آپ کو توجہ کے ساتھ، اگر واقعی تمہیں زین العابدین سے پیار ہے، اگر واقعی تمہیں حسین سے پیار، اگر واقعی تم علی اکبر کے فالوورز ہو، اگر تم واقعی علی اصغر کے فینس ہو، اگر تم واقعی اے میری ماں بہنوں زینب کی کنیزیں ہو تو کان کھول کر سن لو، ماہ محرم میں قرآن پڑھتی جاؤ، حسین کو خوش کرتی۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر حسین پاک، ذکر حسین پاک، حضرت علامہ مولانا ناظم رضا منظری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ سبحان اللہ۔ اب آپ مجھے بتائیے یہ گفتگو ہوئی، آپ اس سے متفق ہیں؟ بولو بولو جی جی اس گفتگو سے رضامند ہیں، راضی ہیں؟ گفتگو صحیح ہوئی، عمل کریں گے اس پہ، بچیں گے ڈھول سے؟ بولو ہاتھ اٹھا کے بولو، بچیں گے تاشوں سے؟ کسی نشاڑی کو نہیں دینا چندہ، اپنے گھر اپنے ہاتھوں سے پاک کمائی سے کھچڑا بنواؤ۔ کیا بنواؤ؟ پاک کمائی سے۔ اور ہم وہ نہیں ہیں جو لوگ کہتے ہیں سمجھ رہا ہو، ہم ان میں سے نہیں جو ہولی دیوالی کی کوچی کچوری اور پوری جائز، محرم کا کھچڑا
حرام. اور میاں صنم کو دیکھو تو جیب میں چورن اور چمچ لے کے پھر رہے ہیں. ابے چمچے چورن جب تجھے نفرت ہے تو کھاتا کیوں ہے؟ کھانے میں سب سے آگے. ایک مجھ سے بولا تم 11ویں شریف کیوں کرتے ہو غوث اعظم کی، ان کی کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا ہم تو تیری بھی کر لیں گے، تیرے باپ کی بھی کر لیں گے. واہ 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 سبحان اللہ. 25 سال پتے چبا کے تو دکھا دے. 25 سال کیا، اگر 1 سال بھی چبا لے گا نا تیرا جنازہ اٹھے گا. واہ واہ حق بات. پھر بولا 11 تاریخ کو کیوں کرتے ہو، اسی میں ضروری ہے کیا؟ میں نے کہا تو 12 کو کر لے، کر تو لے، جھگڑا کیوں کر رہا؟ جی 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 واہ واہ. ارے ہم 11 کو کر رہے تو 12 کیوں کر لے؟ کرے گا نہیں. روکنا مقصد ہے، ہٹانا مقصد ہے، اولیاء کرام سے دور کرنا مقصد ہے. قرآن گویا ہوا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کی رحمت اللہ کے ولیوں کے پاس ہے، ان کے قریب ہے، ان سے ٹچ رہو. حسین کی محبت میں جیو، حسین کی محبت میں دنیا سے جاؤ. بولو ہماری گفتگو سے آپ سہمت ہیں؟ سہمت ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ ان نوجوانوں نے علی اکبر کی محبت میں داڑھی کا وعدہ کیا. اللہ کی قسم وہ علی اکبر جن کا چہرہ مصطفیٰ کے جلوے بکھیرا کرتا تھا، انہیں بھی صدقہ ملے گا علی اکبر کے چہرے کا. اب مجھے آپ بتاؤ، یہ ہمارا آپ سے ایک مشورہ لینا چاہتے ہیں. مشورہ یہ ہے کہ ہر مہینہ ایک کمیٹی کی شکل میں آپ کو جوڑنا چاہتے ہیں. آپ اس میں جڑنا چاہتے ہیں؟ جی انشاءاللہ. آگے بتائیے کتنے لوگ؟ اس کے کنوینر کے طور پہ ہم صابر بھائی کو چن رہے ہیں. ہر مہینے جدھر نساڑیوں کا غلبہ زیادہ ادھر ہی پیغام، انشاءاللہ. جدھر سٹے باز زیادہ ادھر ہی جا کے ہم نے بھی اپنا ڈیرا جما دیا. انشاءاللہ انشاءاللہ. وہ آگے آگے ہم پیچھے پیچھے. واہ واہ. قطرہ قطرہ دریا میں شبد، تھوڑے تھوڑے سے ہی دریا بنتا ہے. جی جی. آج آپ تھوڑے لوگ ہوں گے، کل کو زیادہ ہو جائیں گے، ان برائیوں کا کیا ہے خاتم ہو جائے گا. ارے یار اللہ تعالیٰ نے زندگی ہے تو کچھ کر سکو تو خدمت اسلام کر دو. یہی تو زندگی کا مقصد ہے. اللہ کے لیے کچھ کرو، رسول اللہ کے لیے کچھ کرو، اس کی محبت میں جیو، رسول اللہ کی محبت میں جیو. اللہ تعالیٰ عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ یہ پروگرام آپ کا نیٹ پہ بھی جائے گا اور آپ کی کمیٹی کا نام بھی جائے گا اور کنوینر، اور انشاءاللہ کوشش کی جائے گی جو کارکنان ہیں، جو نمائندگان ہیں، ان کے بھی نام دینے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے. میرے ساتھ مل کر کے پڑھیے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے. غریب نواز کہتے ہیں شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.